رائٹس کی جنگ تو نہیں ہے. کون سے رائٹس؟ انپیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے وہ کیا گجرانوالہ میں ہے؟ جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے؟ جو پشاور میں ہے کیا وہ مردان میں ہے؟ تو دس از انپیرلل ڈیولپمنٹ. یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جو لڑ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے. دیکھیں ابھی ایک انفارمڈ جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم اس وائلنس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں. بالکل کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے. ہمارے رائٹس آج تک بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ رائٹس آپ کو دیتا ہے. این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب نے اپنا شیئر ہمیں دیا ہے، تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو پنجاب اینڈ وی آر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے. لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دے دیا جائے. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے، وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ مجھے سوال ہے کہ پورے پاکستان میں اگر آپ تھوڑا سا فرق دیکھیں کہ بلوچستان اور باقی صوبوں میں کیا فرق ہے. کہا جاتا ہے کہ بلوچستان باقی صوبوں سے پیچھے رہ گیا، اس کی وجوہات بتائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. وہ یوں ہے کہ اگر یہاں کسی بھی اور صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کچھ تعلیمی دارہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو وہاں کا جو سیاستدان ہے جیسے وہ ترقیاتی فنڈ حاصل کیے تھے اس کا 20 سے 30% اس کی جیب میں چلا جاتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن بلوچستان کے متعلق کہا جاتا ہے وہاں 100% اس شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے. یہ آپ کا ایک یہ گزارش سن لیں، یہ فرق ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ عوام اس سے تنگ ہے؟ آپ کا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ 100% کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے. ضرور بیڈ گورننس ہے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ضرور ایشوز ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی ترقی کا عمل ہو ہی نہیں رہا. بلوچستان جو 1971 میں جب اس کو اسٹیٹس ملا صوبے کا، اس وقت بلوچستان میں 1 یونیورسٹیز تھیں اور آج 11 یونیورسٹیز ہیں. تو اس وقت کالجز جو تھے وہ 2 گرلز کیڈٹ کالج سو اینڈ سو آن. تو بلوچستان کی اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پکچر آپ لوگوں کو پینٹ کی گئی، جو نیریٹو آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، وہ نیریٹو درست نہیں ہے. تو درست نیریٹو کے لیے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ایک چیز ہوتی ہے. وہ بدقسمتی سے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی اب پیچھے جاتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹس اس لیے آتے ہیں. لاسٹ کوسچن میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور پنجابی کا خون بہایا نہتے وہ شہری ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بلوچستان کے لیے، ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ماضی میں ایسے اور لکھنؤ کوئٹہ کا سفر کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو ان کا کیا پیغام؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجابی کا خون نہیں بہا، یہ پاکستانی کا خون بہا ہے. پلیز اس کو ایتھنک ڈویژنز پہ مت لے کے جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاکستانیوں کا خون بہایا، کسی پنجابی کا خون نہیں بہایا. یہ دہشت گرد بلوچوں کو بھی اسی طرح مار رہے ہیں، یہ دہشت گرد پشتونوں کو بھی اسی طرح مار رہے ہیں. وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم اس ڈویژن میں جائیں، وہ چاہتے یہی اور ہم اس ڈویژن کو انکریج نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب کی پہچان صرف اور صرف پاکستانی ہے. 1947 کے بعد پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد میں بلوچ ہوں، آپ پنجابی ہیں، کوئی پشتون ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی ہے. پہلے ہم پاکستانی ہیں. ینگسٹر بچے آپ سوال کر لیں، آپ لاسٹ سوال. سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں. بلوچستان کے اندر ایک سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے اور میرے خیال میں کئی دہائیوں سے آپریشن چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو فیلئر ہے، پاکستان کے پاس نمبر 1 ایجنسی اگر کلیم کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI، سر وہ ایک رپورٹ بھی تو پیش کرتی ہوگی کہ بھائی یہ تو فیلئر ہے. پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ یہ جو مطلب 23 لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا یہ فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ اگر مطلب یہ اسٹیٹ کا ایک فیلئر ہے تو سوال یہ ہے، اگر اسٹیٹ سے فیلئر نہیں مانتی تو سوال یہ ہے کہ جب تک کوئی جنرل یا جب تک پاکستان کا کوئی طاقتور پرسن یا طاقتور ادارے کا کوئی پرسن شہید نہیں ہوتا تب تک کیا یہ شہید کہلائے نہیں جائیں گے؟ دوسرا سوال سر میرا سیکنڈ آخری سوال یہ ہے کہ اس پورے فیلئر کی اگر رپورٹ ISI پیش کرتی ہے تو اس کے اندر کون قصوروار نکلتا ہے؟ بیٹا میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ کہ ایک میں کر لوں گا، لاسٹ کوسچن آپ سے لیں گے. اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ فیلئر کتنا بڑا لفظ ہے اور آپ نے کتنی آرام سے کہہ دیے. گورنمنٹ کی فیلئر ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی وہ ہو سکتا ہے. اسٹیٹ فیلئر آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور یو آر اسٹارٹنگ یور کیریئر
تو آئی ایم افریڈ کہ جب آپ سینئر جرنلسٹ ہوں گے ان کی طرح میری طرح گرے ہیئر ہو جائیں گے تو پھر کیا بول رہے ہوں گے. تو پلیز سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیا کریں. کوئی اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے, اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہماری ریٹ, میں نے آپ سے کہا کہ 2,000 کلومیٹر ہیں. ایک جگہ پر اسٹیٹ نے یا اسٹیٹ کے اداروں نے دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ. اور دہشت گرد جو ہے اس نے کسی ایک انچ میں بریچ کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی لبرٹی اس کے پاس ہے, ٹارگٹ کی لبرٹی اس کے پاس ہے, گوریلا وارفیئر ہے, کانفلکٹ زون میں ہے. تو اس طرح کے واقعات دو کے دردناک ہیں, دو کے جتنی میں کہہ رہا ہوں مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس طریقے سے, اور پھر آپ نے ایک اور بلوچستان میں آپریشن کدھر ہو رہا ہے یہ آپریشن؟ آپ کے رحیم یار خان میں کچے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, ٹکر چلتے ہیں. رحیم یار خان کچے کے علاقے میں, کیا میں اس کو کہہ دوں پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے؟ کہہ سکتا ہوں, یا آپ خود اس ٹکرز میں لکھتے ہیں, لیکن ہمارے کیس میں آپ لکھتے ہیں پورے بلوچستان میں کوئی آپریشن بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے. ہم سمارٹ کائنیٹک آپریشن ضرور کریں گے, آئی بی او ضرور کریں گے. جو بھی وائلنس کرے گا, جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوگا, اس کے اگینسٹ ضرور جائیں گے. لیکن پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں فرق جان کے چاہیے. لاسٹ سوال پلیز. دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کی منظم پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. اس میں 3, یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ تو جو لوگ انسرجنسی پڑھتے ہیں, جو لوگ سیپریسٹ موومنٹ پڑھتے ہیں, جو لوگ گوریلا وارفیئر پڑھتے ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ 3 جگہوں سے ان کی سکسیس ہے. ان کی سکسیس جو ہے, ایک وہ ظاہر ہے ملیٹریلی, میں نے آپ کو بتایا, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تیسری چیز سوشل موبلائزیشن ہے. کیا بشیر زیب, اب بشیر زیب کا آپ کو نہیں پتا ہوگا کون ہے, وہ مجید بریگیڈ کا ہیڈ ہے BLA کا, جو یہ خود کو حملے کرا رہا ہے. وہ خود آ کے لاہور مال روڈ پہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے یا آپ سے بات کر سکتا ہے. اس کو لیجیٹیمیٹ وائس چاہیے یہاں پر, جو اس کے لیے ایڈوکیسی کرے, جو اس کے لیے یہاں پر ریکروٹمنٹ بلوچستان کے اندر کر سکے. اور یہ وکٹم کارڈ کھیل کے یہ ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ساری ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان آپ اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں تو بیٹھا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ آرگنائزڈ, پلانڈ, را فنڈڈ, تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں پراکسی لڑنے کے لیے, یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کی سرکمسٹانشل اور سالڈ ایویڈنسز دونوں. لاسٹ سوال پلیز. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا اچھا جیسچر ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ سنتے بھی آتے ہیں, رومرز ہوتی ہیں, اپنا غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, کیمپینز بھی چلتی ہیں کہ ناراض لوگ اور کیمپیننگ ہو رہی ہے اینٹی پاکستان کے سب جو لوگوں کو پریشان رکھنے کے لیے. تو کیا بلوچستان حکومت یا کوئی فیڈرل حکومت کوئی ایسی کوئی کیمپین کرے گی جس سے پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج جائے, اور جو چیزیں ہمارے اینٹی جا رہی ہیں ان کو کوئی پازیٹیو سائڈ پہ لے کے, یہ بڑا ایک پازیٹیو سبجیکٹ آپ کو ایک رائے, کیونکہ اس کا ایک بہترین سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو نصاب میں کچھ پڑھا سکیں, کیونکہ یو آر CM اور دیر یو کین ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف. وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. بچے, یہ جو سب ورژن ہے, سب ورژن جو ہے یہ پولیٹیشینس کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں. کون سی ناراضگی ہے؟ دہشت گرد ہیں. اور یہ ٹرمینالوجی ناراض بلوچ کی کسی پولیٹیشین کی کریٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی کریٹڈ ہے. تو آپ اس سے پلیز واپس ریورس کر لیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے, صرف دہشت گرد ہیں, پیورلی دہشت